قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم بطور کلیسیا اپنے مسیحی ایمان کے بنیادی نکات کی تعلیم پا رہے ہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں دی فنڈامنٹلز آف کرسچن فیتھ۔ کچھ باتیں ہم سیکھ چکے ہیں، جیسے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق باپ ہے، پھر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہی کائنات کو بنانے والا ہے اور اس نے یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کا تجسم نبوتوں کی تکمیل ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے زمینی زندگی میں دکھ اٹھائے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح کی صلیبی موت پر، اس کے دفن ہونے پر اور پھر اس کے قدرت کے ساتھ جی اٹھنے پر۔ آج ہم مسیح مصلوب کی موت، تدفین اور قیامت کی بابت اپنے ایمان پر غور کریں گے۔ جب ہم اپنے ایمان کے اقرار کے طور پر رسولوں کے عقیدے کے یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ وہ مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا اور عالم ارواح میں اتر گیا، تو اس سے ہم اپنے اس ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح کی موت، اس کے دفن ہونے اور اس کے جی اٹھنے کے بارے میں جتنے غلط نظریات ہیں، رانگ کانسیپٹس ہیں، ہم انہیں رد کرتے ہیں، ہم انہیں کنڈیم کرتے ہیں، ہم انہیں نہیں اپناتے۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع سچ مچ صلیب پر چڑھا، سچ مچ اس نے صلیب پر جان دی، اور وہ سچ مچ دفن ہوا، اور پھر سچ مچ وہ جی بھی اٹھا۔ اس سے ہٹ کے جتنی بھی تعلیم ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ ایک بینک میں کیشیئر کو پوچھا گیا کہ جی آپ تو بڑے آرام سے ہزاروں نوٹوں میں سے نقلی نوٹ آرام سے الگ کر لیتے ہو، کیا آپ کو نقلی نوٹوں کی پہچان ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہمیں نقلی نوٹ کی پہچان نہیں ہوتی، ہمیں صرف اصلی نوٹ کی پہچان ہوتی ہے، اور اصلی کے خلاف جتنے نوٹ ہوتے ہیں ہم اسے الگ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مسیح کی صلیب، اس کی موت، اس کے دفن اور اس کے جی اٹھنے کی بابت سچائی پر مبنی تعلیم ہے، سچی تعلیم ہے جو کتاب مقدس میں درج ہے۔ اس سے ہٹ کے جتنی بھی ہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ تو ہم جب یہ اقرار کرتے ہیں وہ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، تو ہم اس کے علاوہ جتنی بھی تعلیمات ہیں ہم انہیں رد کرتے ہیں، انہیں نہیں مانتے، ہم ان کی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کی موت، اس کا دفن ہونا اور اس کا جی اٹھنا، اس بارے میں نبیوں نے بہت سی نبوتیں کی، پیشین گوئیاں کی، پروفیسیز تھیں۔ وقت سے پہلے نبیوں نے بتا دیا تھا، خدا نے ظاہر کیا نبیوں کے ذریعے، اور خود خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران کئی بار بتا دیا کہ ضرور ہے کہ یروشلم میں مجھے گرفتار کیا جائے اور مجھے اونچے پر صلیب پر چڑھایا جائے اور پھر میں قتل کر دیا جاؤں، لیکن میں تیسرے دن پھر جی اٹھوں گا۔ جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور پھر تیسرے دن جی اٹھا، تو ہم اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ نبیوں کی نبوتوں اور پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہوا۔ خدا نے پہلے سے بتا دیا تھا نبیوں کے ذریعے، اور یسوع مسیح نے بھی اپنی زمینی زندگی کے دوران پہلے سے ہی شاگردوں کو بتا دیا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوگا۔ ہم نبیوں اور یسوع مسیح کی سچائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا، کوئی اور نہیں تھا، کسی اور کو دھوکے سے نہیں پکڑا گیا تھا، یسوع غائب نہیں ہو گیا تھا، بلکہ سچ مچ یسوع مسیح ہی کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے
کہ اتنی معتبر اور مقدس ہستی صلیب کا دکھ سہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ خدا نے کسی اور کو اس کے جیسی صورت دے دی، خدا نے اسے اٹھا لیا اور وہ دھوکے سے کسی اور کو انہوں نے پکڑ لیا اور صلیب پر چڑھا دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح سچ مچ صلیب پر چڑھایا گیا، کوئی اور نہیں تھا۔ ہمارا یسوع مسیح ہی جو بدن میں خدا ہے وہ صلیب چڑھا۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی کچھ مانتا ہے تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، نہ بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ یسوع صلیب نہیں چڑھایا گیا، اس کو اٹھا لیا، ویسے ہی نہیں۔ یسوع ہی تھا جسے صلیب پر چڑھایا گیا، جسے کیلوں سے جڑا گیا اور جسے پھر بھالا بھی مارا گیا۔ ہم یسوع مسیح کی صلیب کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یسوع نے صلیب پر جان دی، ہم عقیدے میں اس کے مصلوب ہونے کا بیان کرتے ہیں، اور پولس رسول نے روح القدس کی ہدایت سے غلطیوں کے نام خط لکھتے ہوئے کہا، خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوا مسیح کی صلیب کے۔ اور پولس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میں کچھ اور جانوں سوا مسیح مصلوب کے۔ ہمارے اندر ہمارے ایمان کا مرکز اور محور، the center of our faith shall be the crucified Christ، وہ جو مصلوب ہوا، جو صلیب نہیں چڑھا وہ ہمارا یسوع نہیں، جو صلیب نہیں چڑھا وہ ہمارا نجات دہندہ نہیں ہے۔ ہمارا منجی، ہمارا خداوند، ہمارا بادشاہ سچ مچ صلیب پر چڑھا، وہ مسیح مصلوب ہے، اور اس کی صلیب پر ہمیں فخر ہے۔ اسی لیے ہم اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے پیشانیوں پہ، اپنے گلوں پہ، اپنے سینوں پہ ہم صلیب کا نشان سجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایمانداروں کے بدن جب خاک کے سپرد کیے جاتے ہیں تو جس باکس میں ان کے بدن رکھے جاتے ہیں اس پہ بھی صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے۔ شہروں میں، دیہات میں جہاں باکس کے بغیر مردے دفن کیے جاتے ہیں، وہاں بھی ان کے اوپر لکڑی کا تختہ ہو یا سیمنٹ کی سلیٹ ہو، اس کے اوپر بھی صلیب کا نشان بنا دیا جاتا ہے، پختگی کے ساتھ کھرچ کر، کہ مٹنے نہ پائے۔ ہم اپنی اولادوں کی پیدائش کے وقت سے لے کر ہم اپنے عزیزوں کے تدفین کے لمحے تک ہم صلیب کا نشان بناتے ہیں، پہنتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ مسیح کی صلیب ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ ہم اس سے شرمندہ نہیں۔ یہ نشان پہلے موت کا نشان تھا، سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک، سب سے زیادہ درد والی موت کا یہ طریقہ تھا، the cruelest death penalty۔ لیکن مسیح نے صلیب کو عزت دے دی ہے۔ ہمارے لیے مسیح کی صلیب فخر کا باعث ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بے وقوفی ہے کہ جی آپ کا خداوند، آپ کا رہنما، آپ کا استاد صلیب چڑھ گیا، یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ وہ ہمیں بے وقوف کہتے ہیں۔ ہاں، ان کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہمارا خدا ایسا ہے جو جسم لیتا ہے تاکہ ہم انسانوں کی خاطر دکھ سہے، صلیب کا درد سہے۔ ہم اسے خداوند نہیں مانتے جو ہمارے ساتھ دکھوں میں شریک نہیں ہوا۔ جو صلیب نہیں چڑھا وہ ہمارا خداوند نہیں، جو صلیب نہیں چڑھا وہ ہمارا یسوع مسیح نہیں ہے، جو صلیب نہیں چڑھا وہ ہمارا نجات دہندہ، سیویئر، منجی، مکتی داتا نہیں ہے۔ صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے۔ This is the power of God۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے سچ مچ صلیب پر جان دی،
کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے بے ہوشی میں اتارا، قبر میں رکھا، لیکن اس کے شاگردوں نے اس پہ مرہم ملے اور وہ پھر ہوش میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا اور پھر زندہ رہا۔ ایسا نہیں ہے، وہ سچ مچ مرا اور اس کی موت کی تصدیق کسی راہ چلتے شخص نے نہیں کی، بلکہ جلاد نے کی تھی، جس کو اپوائنٹ ہی اسی لیے کیا گیا تھا، مقرر ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس نے لوگوں کو صلیب پہ چڑھانا ہے اور ان کی موت کو یقینی بنانا ہے۔ وہ سپاہیوں کا ایک خاص دستہ ہوا کرتا تھا، گروپ آف سولجر ہوتا تھا، ایک خاص کمپنی ہوتی تھی جو صرف صلیب کی سزا دینے پہ مامور تھی، جسے اپوائنٹ کیا جاتا تھا دوسروں کو صلیب دینے کے لیے۔ انہیں پتا ہوتا تھا یہ بندہ اب مر گیا ہے یا نہیں۔ جس کی موت نہیں ہوتی تھی وہ تب تک اسے لٹکائے رکھتے تھے جب تک وہ مر نہیں جاتا، اور جب یسوع مر گیا صلیب پر تو اس کی پسلی میں بھالا مار کے چیک کیا گیا اور پانی اور خون بہہ نکلا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس شخص کی موت ہو چکی ہے۔ اگر بغیر مرے صلیب پر سے بندے کو اتار دیا جاتا تو ان سپاہیوں کے لیے وہی سزا کا حکم جاری ہو جاتا کہ تم نے بندے کو مارے بغیر اتارا ہے۔ قیدی بھاگ جاتے تو جو قیدی کی سزا ہوتی وہی سپاہی کو، دروغے کو، محافظ کو سزا ملتی۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب پولس اور سیلاس قید میں تھے، وہاں پہ بھونچال آیا اور بنیادیں ہل گئیں، دروازے کھل گئے اور بیڑیاں اور کاٹھ میں سے وہ آزاد ہو گئے، تو داروغے نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب قیدی بھاگ گئے ہوں گے۔ اس نے اپنے آپ کو مار لینا چاہا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ قیدیوں کے بھاگ جانے پہ محافظ کو وہی سزا ملتی ہے جو قیدیوں کو ملا کرتی ہے۔ ہو نہیں سکتا تھا کہ رومی سپاہی یسوع کو موت کے بغیر صلیب سے اتارتے۔ سچ مچ یسوع نے صلیب پر جان دی۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس نے دکھ اٹھایا اور پھر مصلوب ہوا، مر گیا۔ سادگی سے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ مر گیا۔ کیوں بیچ میں مصلوب ہوا؟ کیونکہ صلیب کے بغیر خدا کی قدرت اور نجات کا پیغام مکمل نہیں ہے۔ یہ فخر کا باعث ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا وہ مصلوب ہوا اور پھر دفن ہوا، لیکن بیچ میں مر گیا کے الفاظ شامل کیے گئے تاکہ ہم اعلان کریں کہ وہ مر گیا۔ مکاشفہ کے پہلے باب میں یسوع جب یوحنا پہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ یسوع اپنی موت کی تصدیق خود اپنی زبان سے کرتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا، نہیں، میں مر گیا تھا۔ یسوع سچ مچ صلیب پر مر گیا تھا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کو یہودی روایات کے مطابق دفن بھی کیا گیا، کیونکہ وہ یہودی قوم سے تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ داؤد کے گھرانے میں سے تھا، وہ عبادت خانوں میں ایک ربی، ایک استاد کے طور پہ قبول کیا جاتا تھا، اور یہودی ہوتے ہوئے اس کی تدفین، اس کا بیریل، اس کا دفن کیا جانا بڑا ضروری تھا۔ اس لیے نکودیمس نے اور ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے یسوع کی تدفین کا انتظام کیا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یسوع کا جنازہ پڑھایا گیا؟ یسوع کو یہودی دستور کے مطابق جو بھی ان کی رسم و رواج تھے اس کے مطابق دفن کیا گیا۔ نکودیمس کون تھا؟ شرع کا عالم۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شرع کا عالم شریعت توڑ دیتا؟ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی قوم کی روایات توڑ دیتا؟ وہ ساتھ ہو کے یسوع مسیح کو دفن کرتا ہے۔ جو بھی دستور تھا، شرع کے عالم نے
यीशु मसीह को दफन किया साथ होके। सो इससे ये गुमान होता है कि यीशु मसीह को तमाम यहूदी रसूमात के मुताबिक खुशबुएं भी लगाई गई, कपड़े में भी लपेटा गया और उसे कब्र में रखा गया। कब्र का दरवाजा भी बंद कर दिया गया, बाद में उस पर मोहरें हो गई। सो यीशु की तदफीन हुई, उसे दफन किया गया। इसलिए हम कहते हैं कि वो मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ। वो खाक में खाक के तौर पे रखा गया। जो कुछ इंसानों के साथ गुजरता है यस्सु पे वो गुजरा। मौत और दफन वो इंसानों के जैसा हुआ। ये पेशीन गोइयां थी, नबूवतें थी कि ये सब होगा। हम ईमान रखते हैं कि यस्सु ने आलम अरवाह में उतरकर वहां भी निजात का इश्तिहार दिया। इफ्सियों बाब नंबर 4 में और पतरस के पहले खत 3 बाब में ये 2 मकामात हैं जहां यीशु मसीह के नीचे के इलाके आलम अरवाह में उतरने की गवाही मौजूद है। इसलिए इसे अकीदे का हिस्सा बनाया गया और ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा जाता है कि बाज़ कलीसियाएं ये अल्फाज पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं करती और बाज़ पढ़ती हैं, लेकिन ये अकीदे का हिस्सा है कि वो आलम अरवाह में उतर गया। इसको हज़फ करने से कोई इतना नुकसान भी नहीं है और इसको पढ़ लेने से कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि यस्सु नीचे के इलाके में कैदी रूहों में उतरा। वो जो खुदावंद यीशु मसीह से पहले की थी, वो जो मर चुके थे, उन रूहों में खुदावंद यीशु मसीह गया और वहां उसने मुनादी की। मुनादी का मतलब ये नहीं है कि वहां उसने जाके कोई वाज पेश किया, बल्कि जो लफ्ज वहां इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है कि उसने ऐलान किया, उसने इश्तिहार दिया। वो आपने टीवी में, फिल्म्स में देखा होगा, बादशाहों के ज़माने में ड्रम बजाते थे और कहते सुनिए जनाबे वाला क्या कहता है, मुनादी वाला, और वो इश्तिहार दे रहा होता है, वो ऐलान कर रहा होता है, वो कोई वाज करता है, वो कोई कलाम सुनाता है, वो कोई पैगाम देता है। हाँ, वो बादशाह का या हुक्मरान का पैगाम, फरमान, हुक्मनामा वहां सुनाता है। वो कौम को इतला देता है कि बादशाह ने एक नया हुक्म जारी किया है, मैं जिसका इश्तिहार दे रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं। यस्सु ने वहां ऐलान किया, इश्तिहार दिया कि वो सब रूहें जो नजात दहिंदे का इंतजार कर रही थी, आ चुका हूं, मैंने मौत कबूल कर ली है और मैं तुम्हारे बीच आके ऐलान कर रहा हूं कि मैं हूं जिसका तुम्हें इंतजार था। और कलाम ये कहता है कि वो अपने साथ भी उन्हें ले जाता है, जो उसके नजात दहिंदा होने पर, उसके इश्तिहार, उसकी मुनादी, उसके पैगाम, उसके ऐलान पर यकीन करते हैं, जो उसका इंतजार कर रहे थे, वो उसके साथ चले जाते हैं, उन्हें अपने साथ ले भी जाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह आलम अरवाह में उतरा ऐलान करने के लिए। मौत की पूरी तस्दीक की उसने कि मैं उस जगह भी उतरा हूं जहां सारी रूहें पहुंचती हैं। यह मत समझना कि मेरी रूह ऊपर ऊपर ही रही है कि थोड़ी देर में वापस आ गई, नहीं, मैं वहां तक गया जहां बाकी रूहें जाती हैं। और हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह तमाम जमानों के इंसानों का निजात दहिंदा है, क्योंकि जब वो माजी की रूहों के पास पहुंचता है, जो पहले जमानों में लोग गुजर गए, वो उन्हें भी निजात का पैगाम देता है कि मैं आ गया हूं, मैंने कफारा दे दिया है, तुम्हारा फिदिया दे दिया है। वो मौत जो तमाम इंसानों पर राज करती है वो मैंने सह ली है, और अब मैं इस मौत पर फतह पाने को हूं और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मसीह खुदावंद ने पुराने वक्तों के लोगों के लिए भी निजात का इंतजाम किया, हर जमाने के लोगों के लिए उसने निजात का इंतजाम किया। हम इस जुमले से ये जाहिर करते हैं, और ये बात यस्सु की गुनाह, मौत, इब्लीस और दुनिया पर फतह का इजहार करती है। जब हम कहते हैं कि वो जी उठा, उसने गुनाह पर फतह पाई, उसने मौत पर फतह पाई, उसने इब्लीस पर फतह पाई और उसने दुनिया पर फतह पाई। अपने इन चारों दुश्मनों पर यस्सु ने फतह पाई जी उठने के साथ। मौत तेरी फतह कहां रही? गुनाह इंसानों पर गालिब आता था, लेकिन यस्सु गुनाह पर गालिब आ गया। वो सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। और यस्सु ने
इब्लीस का सर कुचला है, वो इसलिए आया ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए और इब्लीस को शिकस्त दे। और वो कहता है मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्ला अब्बास जिंदा रहूंगा, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। सो हम जब ईमान का इकरार करते हैं कि वो मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो मतलब कि उसने मौत, गुनाह, इब्लीस और दुनिया पर फतह पाई है। और यह बात जाहिर करती है कि मसीह हमारा हकीकी निजात दहिंदा है। अगर वो जी ना उठता तो वो हमारा निजात दहिंदा ना होता। इससे पहले उसका दुख उठाना जरूरी था, उसका मसलूब होना जरूरी था, उसका दफन होना जरूरी था और फिर जी उठना जरूरी था। ये सारी बातें अगर मसीह में ना होती तो वह हमारा निजात दहिंदा ना होता। उसका जी उठना जाहिर करता है वो हमारा हकीकी निजात दहिंदा है। अगर वो जी नहीं उठा तो हमारा निजात दहिंदा नहीं है। और ये बात जाहिर करती है कि हम गुनाहों से आजाद हो गए हैं। अगर मसीह जी उठा है तो हमारी निजात हो गई है। अगर मसीह जी नहीं उठा तो हम अब भी गुनाहों में पड़े हैं। मसीह जी उठा है, हम एक इकरार करते हैं, यह हमारे ईमान का बुनियादी नुक्ता है कि वो जी उठा है, हम गुनाहों से आजाद हैं। और ये बात हमारे रास्तबाज ठहराए जाने को भी जाहिर करती है कि अब हमारे माजी के गुनाह, हाल के गुनाह मुआफ हो गए हैं और आइंदा हमें एहतियात करनी है, गुनाहों से दूर रहना है। तो भी अगर हम ना चाहते हुए भी गुनाह कर बैठे तो यकीन रखें कि इकरार करने के बाद मुआफी हो जाएगी। इकरार जरूरी है गुनाह का, तौबा का अमल जरूरी है। और तौबा का मतलब यह नहीं है कि मुझे मुआफ कर पिछले गुनाह और आगे तो मैंने करने ही करने हैं। जो गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं फिर उनके लिए निजात का कोई और इंतजाम बाकी नहीं है। यसु कुर्बान हुआ एक ही बार सबके लिए, वो हमारे पिछले, मौजूदा और आइंदा आने वाले तमाम गुनाहों को मुआफ करता है। लेकिन ये लाइसेंस नहीं देता गुनाह करने का कि अब जितने मर्जी कर लो। गुनाह से दूर रहना है। लेकिन अगर ना चाहते हुए गैर इरादी तौर पर अनइंटेंशनली हमसे हो भी जाए तो खुदा का रूह हमें कायल करता है कि गलती कर बैठे हो, गुनाह कर बैठे हो, मुआफी मांग लो। और फिर फौरन उसका इकरार करके उसकी मुआफी मांगनी चाहिए। हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हम इस अकीदे से यह जाहिर करते हैं और यह बात यसु मसीह को और हमारे ईमान को सच्चा साबित करती है। अगर यसु मरा नहीं, दफन नहीं हुआ और जी नहीं उठा तो यसु सच्चा नहीं है। क्योंकि यसु ने कहा था यह मेरे साथ होगा, मैं मारा जाऊंगा, दफन होऊंगा और फिर जी उठूंगा। अगर यसु इन सारे मराहल से गुजरा तो फिर सच्चा है। हम अपने ईमान के इकरार से यह साबित करते हैं कि यसु सच्चा है। जो कुछ उसने कहा वो पूरा हुआ और आइंदा भी सब कुछ पूरा होगा जो उसने कहा हुआ है। हमारा ईमान सच्चा साबित होता है मसीह के जी उठने से। अगर मसीह जी ना उठता तो हमारा ईमान झूठा होता। यसु सच्चा है और हमारा ईमान भी सच्चा है। जब हम ये इकरार करते हैं कि वो मसलूब हुआ और मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो इन जुमलों से हम यसु मसीह को सच्चा कहते हैं और अपने ईमान की सच्चाई का बयान करते हैं। वो जिंदा है, जमीन में पड़ा हुआ नहीं है, वो जिंदा है और हमारी मदद के लिए कायम है, मौजूद है। हम उसे तकते रहें और इस ईमान में मजबूत और कायम रहें।